بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ خالد بن ولید نے ہرہ کے سرداروں عدی بن عدی، عمرو بن عدی، عمر بن عبد المسیح، ایاس بن سالتنی اور ہربن اکال سے کیا ہے۔ اس عہد نامے کو ہرہ کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور اپنے سرداروں کو اس کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس عہد نامے کے مطابق اہل ہرہ خلافت مدینہ کو 1,90,000 درہم سالانہ ادا کیا کریں گے۔ یہ جزیہ ہرہ کے پادریوں اور راہبوں سے بھی وصول کیا جائے گا۔ صرف اپاہجوں، نادار افراد اور تارک الدنیارہوں کو یہ جزیہ معاف ہوگا۔ اگر یہ جزیہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا رہا تو اہل ہرہ کے تحفظ کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اگر مسلمانوں نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اہل ہرہ نے اس عہد نامے کی خلاف ورزی کی تو مسلمان اپنی ذمہ داری سے بری سمجھے جائیں گے۔ یہ معاہد ہے ربیع الاول 12 ہجری میں تحریر ہوا۔ ہرہ پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعہداروں اور امراؤں نے خالد کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل خلیفتہ حضرت ابو بکر کی اطاعت تھی۔ خالد نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد خالد نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا۔ موتہ کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں کو تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جوان مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے علیس میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاسبانوں، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول مہم کو ہر وقت دل میں رکھو۔ راہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد بھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رقت آمیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ ہائے میل بن گئیں۔ خالد جب ہرہ کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو ازدیبا کا رہائشی مکان تھا تو بے شمار راساک اور عمرہ تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد کو پیش کی۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھیں، ہیرے اور جواہرات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ خالد نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن بوریا نشینوں کی قوم کے اس سالار آلہ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہرہ والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے۔ رسول کریم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف موڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ اس شہنشاہی کا بڑا ہی اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسر پر کاری زر میں لگائی جا سکتی ہے۔ 2 مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعد ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہرہ کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگے۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرما تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا۔ بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم ملی علم کی اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شعیل بھی موجود تھا۔ رسول اللہ شعیل نے عرض کی، اگر ہرہ فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرما مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم کی مسکرائے اور ازرا مذاق کہا، ہرہ فتح ہوگی تو کرما بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہرہ کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب ہرہ فتح ہو گیا۔ خالد کی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑ الف ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد کے درمیان طے ہو رہی تھیں۔ کیا نام ہے تیرا؟ خالد نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا، اور میرے پاس کیوں آئے ہو سالار آلہ؟ سپاہی نے کہا، میر انام شعیل ہے۔ خدا کی قسم
रसूल अल्लाह ने मुझसे वदा फरमाया था कि अब्दुल मसीह की बेटी करमा मुझे दे दी जाएगी। आज हरा फतह हो गया है, शहजादी करमा मुझे दी जाए। क्या तो कोई गवाह पेश कर सकता है? खालिद ने कहा, खुदा की कसम, मैं रसूल अल्लाह के वादे की खिलाफ वर्जी की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन गवाह न हुए तो मैं तेरी बात को सच नहीं मान सकता। शोयल को 2 गवाह मिल गए। वो हरा की फाते फौज में मौजूद थे। उन्होंने तस्दीक की कि रसूल अल्लाह ने उनकी मौजूदगी में शोयल से ये वदा फरमाया था। रसूल अल्लाह का वदा मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। खालिद ने अब्दुल मसीह से कहा, मुझे अपनी बेटी इस शख्स के हवाले करनी होगी, ये भी शराइत में लिख लो। अब्दुल मसीह ने कहा कि मेरी बेटी करमा इस सिपाही को दे दी जाए। ये हुक्म अब्दुल मसीह काफ घर पहुंचा के करमा मुसलमानों के सालार आला के पास आ जाए। करमा ने पूछा कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। इसे बताया गया कि एक मुसलमान सिपाही ने उसकी ख्वाहिश की है और इसे इस सिपाही के हवाले किया जाएगा। ऐसा ना होने दो। घर में जो एक महल की मानिंद था, दूसरी औरतों का शोर उठा, ऐसा ना होने दो। शाही खानदान की एक औरत को हवाले ना होने दो जो अरब का वहशी बद्दू है। मुझे उसके पास ले चलू। करमा ने कहा, इस मुसलमान सिपाही ने मेरी जवानी के हसन की बातें सुनी होंगी। वो कोई जाहिल और अहमक लगता है। उसने किसी से ये नहीं पूछा होगा कि ये कब की बात है कि जब मैं जवान हुआ करती थी। बिलाजरी की तहरीर के मुताबिक करमा को खालिद के सामने ले जाया गया। शोयल मौजूद था। उसने एक ऐसी बुढ़िया देखी जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और बाल सफ़ेद हो चुके थे। मुअर्रिख तबरी ने करमा की इमरानी साल लिखी है। इसके बाप अब्दुल मसीह ने खालिद को अपनी उम्र 200 साल बताई थी। बाज़ मुअर्रिख इन उम्रों को तस्लीम नहीं करते। अब्दुल मसीह की उम्र 100 साल से ज़रा ही ज़्यादा थी और करमा की उम्र 60-70 साल के दरमियान थी। बहरहाल करमा ज़ईफ़ अल-उमर थी। शोयल ने इसे देखा तो उसके चेहरे पर जो खुशी के आसार थे वो उड़ गए और वो मायूस हो गया। अचानक उसे एक ख्याल आ गया। शुक्र। शोयल ने कहा, यह शर्त लिख ली गई है कि करमा बिन्त अब्दुल मसीह मेरी लौंडी है। अगर ये मुझसे आज़ादी चाहती है तो मुझे रकम अदा करे। कितनी रकम? करमा ने पूछा। 1000 दिरहम। शोयल ने कहा, मैं अपनी मां का बेटा नहीं हूंगा कि 1 दिरहम भी बख्श दूं। करमा के बूढ़े होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने इस खादमा को जो इसके साथ आई थी इशारा किया। खादमा दौड़ी गई और 1000 दिरहम ले आई। करमा ने ये दिरहम शोयल के हवाले कर दिए और आज़ाद हो गई। शोयल का ये आलम था कि 1000 दिरहम देखकर हैरान हो रहा था, जैसे इसके होश गुम हो गए हों। उसने अपने साथियों को जाकर फातिहाना लहजे में बताया कि इसके साथ धोखा हुआ था कि इसने एक ज़ईफ़ अल-उमर औरत को जवान समझ लिया था, लेकिन इसने इससे 1000 दिरहम कमा लिए। सिर्फ 1000 दिरहम? उसके साथी ने उसे कहा, तो सारी उम्र अहमक ही रहा। करमा शाही खानदान की औरत है, इससे तो कई 1000 दिरहम ले सकता था। अच्छा? शोयल ने मायूस होकर कहा, मैं तो समझता था कि 1000 दिरहम से ज्यादा रकम होती ही नहीं। इसके साथियों के एक जोरदार कहकहे ने उसे और ज्यादा मायूस कर दिया। खालिद ने माल गनीमत के साथ तमाम तोहफे मदीना भेज दिए। मदीना से खालिद के लिए अमीरुल मोमिनीन ने पैगाम भेजा कि ये तोहफे अगर माल गनीमत में शामिल हैं या जुज़ी में तो काबिल कबूल हो सकते हैं, अगर नहीं तो जिन्होंने ये तोहफे देते हैं उनसे इनकी कीमत मालूम करके जुज़ी में शामिल कर लो। अगर तुम जिज़्या वसूल कर चुके हो तो तोहफों की रकम उन लोगों को वापस कर दो। खालिद ने इन सब को बिलाकर उन्हें तोहफों की कीमत अदा कर दी। रह की फतह के बाद चंद दिनों में खालिद ने वहां का नज़्म व नसक रवां कर दिया और रह के उमरा को ही इंतजामिया का जिम्मेदार बना दिया। मेरे भाइयों, खालिद ने अपने सालारों से कहा, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं यहां बीठार हूं, लेकिन नज़्म व नसक की बहाली बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा जरूरी यह है कि नज़्म व नसक को इस बुनियाद पर रवां किया जाए कि लोगों को फायदा पहुंचे, वो सुकून और इत्मीनान महसूस करें कि उनकी जान व माल और उनकी इज्जत व आबरू को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। खुदा की कसम,
میں ان لوگوں پر عیسائیوں پر اور ان آتش پرستوں پر ثابت کروں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ رعایا کو اپنی اولاد سمجھو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے نظم و نسق انہی لوگوں کے سپرد کر دیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، میں ان پر اپنا حکم نہیں ٹھونسوں گا۔ اپنا حکم نہ ٹھونسنے کے نتائج چند دنوں میں سامنے آ گئے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہی تھا کہ لوگوں کے دل جیتو مگر دل جیت کر انہیں دھوکہ نہ دو، انہیں ان کے حقوق دو۔ خالد اسلام کے پہلے سالار تھے جنہوں نے مدینہ سے نکل کر کسی دوسری قوم کے علاقے فتح کیے اور انہیں اسلام کے اس بنیادی اصول پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ مصر کے محمد حسین ہیکل نے بہت سے مورخوں کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ خالد نے دشمنوں کے سر اڑانے شروع کیے تو فرات کو لال کر دیا اور ایسے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا جس کی طرف سے دین اسلام کو ذرا سا بھی خطرہ تھا۔ خالد ذاتی دشمنی کے قائل نہیں تھے۔ متعصب تاریخ دانوں نے خالد کو ظالم سالار کہا ہے، لیکن خالد نے جو بھی علاقہ فتح کیا وہاں کا انتظام مفتوحہ عمرہ ورثہ کے سپرد کر دیا۔ البتہ ان کے نگران یعنی بالائی حکام مسلمان مقرر کیے جاتے تھے۔ راہ کو فتح کر کے خالد نے سارے فارس کو فتح نہیں کر لیا تھا، بلکہ خالد خطروں میں گھر گئے تھے۔ آتش پرست ان پر چاروں طرف سے حملے کر سکتے تھے، اگر بڑے پیمانے پر حملہ نہ کرتے تو شب خون مار مار کر مسلمانوں کی فوج کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن آتش پرستوں نے ایسی کوئی کارروائی نہ کی۔ اس کی اور کئی وجوہات تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ مسلمانوں کے سلوک سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور معاون بن جاتے تھے۔ را اور نواحی علاقے میں دیر ناطف نام کی ایک بستی تھی جو عیسائیوں کی بستی کہلاتی تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا گرجا تھا جس کے پادری کا نام سلوبا بن نستونا تھا۔ وہ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا ہی نہیں، ان کا عسکری قائد بھی تھا۔ وہ میدان جنگ میں کبھی نہیں گیا تھا، لیکن جنگ و جدل کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ فارس کے عیسائی للکار کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کی تلواروں اور برچیوں سے بری طرح کیے تھے۔ ایسے عیسائیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی جو لڑنے کے قابل تھے۔ بوڑھے زندہ رہ گئے تھے، عورت زندہ تھیں۔ سلوبا بن نستونا اکثر کہا کرتا تھا کہ مذہب صرف ایک زندہ رہے گا اور یہ عیسائیت ہوگی۔ زرتشت رہے گانا مدینہ کا اسلام، اس نے اپنے واز میں کئی بار کہا تھا، سب مٹ جائیں گے اور زمین پر یسوع مسیح کی حکومت ہوگی۔ فتح ہونے تک لڑنے والے ہزارہ عیسائی مٹ گئے تھے، باقی مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر ادھر جا چھپے تھے۔ ان کے سرکردہ افراد نے پادری سلوبا بن نستونا کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ سلوبا نے کوشش کی تھی کہ عیسائیوں کو یکتا اور متحد کر کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے تیار کرے، لیکن عیسائیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شب خون اور چھاپا مار جنگ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ مقدس باپ ایک رات ایک نامور جنگجو عیسائی شمیل بورزانہ نے پادری سلوبا بن نستونا سے کہا، کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ گرجے کی گھنٹیاں اور تمہارے واز اس تباہی کو روک لیں گے جو ہماری طرف تیزی سے بڑی آ رہی ہے؟ نہیں، پادری سلوبا نے کہا، میرے واز اور گرجے کے گھنٹے کی آوازیں اب اس تباہی کو نہیں روک سکتی۔ پھر تم ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم مسلمانوں کی فوج پر ہر رات شب خون ماریں؟ شمیل بورزانہ نے کہا، مدینہ کے مسلمان جن نہیں، بھوت نہیں، انسان ہے، ہماری طرح کے انسان ہے۔ شمیل پادری سلوبا نے کہا، بے شک وہ انسان ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں۔ میں نے ان میں کچھ اور ہی بات دیکھی ہے۔ وہ فتح کا عزم لے کر آئے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے جسموں کے متعلق یہی رویہ رکھا تو آخری فتح بھی انہی کی ہوگی۔ مقدس باپ شمیل نے کہا، میں جسموں والی بات نہیں سمجھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، پادری سلوبا نے کہا، یہ لوگ جنہیں کثر الفاردشر عرب کے بدو کہتا رہا ہے، جسمانی آسائشوں اور لذتوں کو قبول نہیں کرتے۔ مقدس باپ کی زبان سے دشمن کی تعریف اچھی نہیں لگتی۔ شمیل نے کہا، اگر تم اپنے دشمن کے اچھے اوصاف پیدا کر لو تو تم شکست سے بچ سکتے ہو۔ پادری سلوبا نے کہا، کیا تمہارے دوستوں نے مسلمانوں کو جال میں پھانسنے کے لیے 15 حسین لڑکیاں نہیں بھیجی تھی؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس کا مجھے علم نہیں ہوتا؟ تمہاری تلواروں کی دھار کند ہو چکی ہے، اس لیے تم لوگوں نے عورتوں کو استعمال کیا ہے۔ کیا تم انکار کرو گے؟ نہیں مقدس باپ، شمیل نے شرمسار سا ہو کے کہا۔
ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایک تلوار ایک وار میں ایک آدمی کو کاٹ سکتی ہے، لیکن ایک حسین عورت کا ایک وار 100 آدمیوں کو گھائل کر دیتا ہے۔ مسلمان سوار گھوڑوں کو جھیل سے پانی پلانے لایا کرتے ہیں۔ وہ 4-4 6-6 کی ٹولیوں میں آتے ہیں۔ جھیل کے ارد گرد اونچی چٹانیں اور گھنا جنگل ہے۔ ہماری لڑکیوں نے مسلمان سواروں کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہماری بعض لڑکیاں نیم برہنہ ہو کر انہیں چٹانوں کے پیچھے چلنے کے اشارے کرتی رہیں، لیکن ہوا یہ کہ بعض سوار منہ پھیر لیتے اور بعض ہنس پڑتے تھے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے شمیل، پادری سلوبا نے کہا، کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کے گشتی سنتریوں کو بھی پھانسنے کی کوشش کی تھی، اور تم لوگوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ مسلمانوں کے سالاروں اور خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کیا جائے۔ ہاں مقدس باپ، شمیل نے کہا، ہم نے ایسا سوچا تھا۔ پھر اس سوچ پر عمل کیوں نہ کیا؟ اس لیے نہ کیا کہ جس فوج کے سپاہیوں کا کردار اتنا مضبوط ہے، اس کے سالار تو فرشتوں جیسے ہوں گے۔ شمیل نے جواب دیا، اب ہمارے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ مسلمان فوج پر شب خون مارنے شروع کر دیں اور انہیں اتنا نقصان پہنچائیں کہ یہ پسپائی پر مجبور ہو جائیں۔ کیا تم قصر کی فوج سے زیادہ طاقتور ہو؟ پادری سلوبا نے کہا، وہ جو کہتے تھے کہ زمین پر کوئی طاقت ان کے مقابلے میں اٹھنے کی جرت نہیں کر سکتی، اب کہاں ہے؟ آگ کو پوجنے والوں کے تمام نامور سالار مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے ہیں۔ ہم نے ان کی خاطر مسلمانوں سے لڑ کر غلطی کی ہے۔ تو کیا مقدس باپ، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں؟ شمیل نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ ہاں، پادری سلوبا نے جواب دیا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، پھر تم کہو گے کہ مسلمانوں کے مذہب کو بھی قبول کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پادری سلوبا نے کہا۔ جب سے ہریہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان سے ہمارے مذہب کو کتنا کچھ خطرہ ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ عیسائیت کو کوئی خطرہ نہیں۔ مسلمان اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ زبردستی اپنا مذہب مفتوحہ لوگوں پر نہیں ٹھونستے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہاں ایک گرجا ہے جس میں مجھ جیسا جہاندیدہ اور مذہب پر مر مٹنے والا پادری موجود ہے؟ انہیں معلوم ہے شمیل، میں 2 اتوار گرجے میں آنے والے عیسائیوں کے ہجوم میں 2 اجنبی آدمیوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ میں نے ان کے صلیبیں لٹکتی دیکھی تھیں۔ وہ ہر لحاظ سے عیسائی لگتے تھے، لیکن میری دور بین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں، اور وہ مدینہ کے نہیں فارس کے رہنے والے ہیں۔ وہ ولید کے بیٹے خالد کے جاسوس تھے۔ میں اپنے واز میں محتاط رہا، اے مقدس باپ۔ شمیل نے کہا، اگر تم مجھے اشارہ کر دیتے تو وہ دونوں زندہ واپس نہ جاتے، پھر اس گرجے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ پادری سلوبا نے کہا، عقل اور جوش میں یہی فرق ہے شمیل، تم میں جوش ہے اور میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شب خوں مارنے اور لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-3 روز بعد پادری سلوبا بن نستونا گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو، قصر کی اتنی زبردست فوج مدینہ کی قلیل سی فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے، اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو، مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف میں جو مساوات قائم کی ہے وہ تم خود دیکھ رہے ہو، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے، بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر جو ظلم و تشدد کرتے اور ان کی کھیتیوں کی پیداوار اٹھا لے جاتے تھے۔ یہ لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کو پورے حقوق دے رہے ہیں۔ تم پر خدا یسوع مسیح کی رحمت ہو، ایک سردار نے پادری سلوبا کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ کیا یہ ہماری بے عزتی نہیں؟ ایک اور سردار نے کہا۔ مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پادری سلوبا نے کہا۔
کیا تم نے انہیں پھانسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بھولو کہ کسر کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی، جسے جو لڑکی اچھی لگی وہ اسے حکما لے گیا۔